نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور ایمان کو قبول کر لے، اور اس کے ذریعے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ یہ دونوں ہی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی لبینہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے خاندان کی باندی تھی، انہوں نے اس باندی کے اوپر بے شمار ظلم اور سختیاں اور تکلیفیں دیں، اور ابو جہل تو اس کام میں بہت ہی آگے تھا، ایک سے بڑھ کر ایک تکلیفیں مسلمانوں کی دیں۔ لیکن ایک بہت عجیب بات ہے، اتنی تکلیفیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر پڑتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کوئی مسلمان واپس نہیں ہوا۔ ایمان اندر آ گیا، وہ واپس نہیں ہوا، ایمان کے اتنی اندر اتر چکا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن جو فاطمہ بنت خطاب تھی، مسلمان ہو چکی تھیں، اور حضرت عمر کے بہنوں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے تھے، اور وہ قرآن سیکھتی تھیں، یہ لوگ قرآن سیکھتے تھے۔ اللہ کی شان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کو تکلیف دینے میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، ایک دن تلوار ہاتھ میں لی اور سوچا کہ بس نعوذ باللہ آج تو میں نے اس مسئلے کا حل ہی کر دینا ہے، مسئلے کو مکمل ختم کر دینا ہے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اس ارادے کے ساتھ پوری تیاریوں کے ساتھ گھر سے نکلے، اور یہ جانتے تھے کہ معمولی ارادہ نہیں ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو پورا بنو ہاشم میرا دشمن ہو جائے گا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اب مکے کے اندر یہ دو باتیں جو ہے ختم ہو جائیں، ایک کہتا ہے ایک خدا، ایک کہتا ہے درجنوں ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، تو آج یہ مسئلے کو ختم ہونا چاہیے، اور ایک خدا کہنے والے چونکہ کمزور ہیں، کم ہیں، تو انہی کے بڑوں کو ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ خیر وہ اتنے برے ارادے کے ساتھ نکلے، لیکن پیچھے نبی علیہ السلام کی دعائیں چل رہی تھیں۔ اس ارادے کے ساتھ نکلے تو راستے میں ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک صحابی تھے، وہ ملے، انہوں نے تیور دیکھے تو پوچھا، عمر کیا ارادے ہیں، آج تو بڑا عجیب ہے، آج تو معاملہ آپ کا بڑا عجیب ہے، کیا ارادے ہیں؟ انہوں نے اڑل اعلان کہا کہ بس میں تو اس ارادے سے نکلا ہوں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور معاملہ میں نے آج اس طرح سے کرنا ہے۔ ابو نعیم نے جب دیکھا کہ عمر اتنا بڑا بہادر، اتنے نڈر، اور مکہ کی اتنی بڑی شخصیت، تو یہ دار ارقم میں جائے اور جا کے کوئی مسئلہ بنے، تو انہوں نے کہا وقتی طور پہ مسئلے کو ٹالنے کے لیے اور ذہن کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم کیا کسی کی بات کرتے ہو، تمہاری بہن اور اپنے بہنوئی کو تو دیکھو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر تو غصے میں تو پہلے ہی تھے اور غضبناک ہو گئے، سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے، جا کے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور ان کو اندر سے وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہنوئی حضرت سعید، اور وہ ایک صحابی سے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سن لیا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر پتہ لگ گیا کہ عمر ہیں، تو جو پڑھانے والے قاری صاحب تھے، صحابی جو آئے تھے خباب، وہ تو ایک جگہ سائٹ پہ ہو گئے، چھپ گئے، کیونکہ گھر کے فرد نہیں تھے۔ اب ان کی بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی غضبناک حالت میں، غصے کی شدت میں، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، کیا کر رہے تھے؟ کہا کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں، میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی اور اپنی بہنوئی کو مارنے لگے، تو جیسے ہی مارنے لگے تو بہن بچانے کے لیے آگے آئی، انہوں نے بہن کو بھی مارا، زور سے مارا، وہ گری، نیچے خون نکلا، اور بہن بھی تو عمر ابن خطاب کی تھی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ بہن کا یہ جرت مندانہ خطاب اور بات کہ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، کیا کر لے گا تو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، اور چوٹ کو بھی دیکھا، تکلیف کو بھی دیکھا، اس خطاب کو بھی دیکھا، پیچھے سے وہ دعا کارگر ہو رہی تھی، قبولیت کے فیصلے آ رہے تھے آسمانوں سے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو تم؟ کہا تم تو ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ۔ بہرحال انہوں نے قرآن مجید سنایا، سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور کہنے لگے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔
وہ صحابی جو پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے، کہا عمر مبارک ہو، نبی علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی تھی، لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں ہیں، تلوار آپ کے پاس تھی، تلوار بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہ دار ارقم پہ پہنچے، دار ارقم پہ پہنچ کے دروازہ نوک کیا، اندر سے کسی نے دیکھا کہ عمر ہیں، ہاتھ تلوار میں ہے، لیکن کیفیت ذرا بدلی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو عرض کیا کہ عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ وہاں موجود تھے، کہنے لگے آنے دو اندر، اگر نیک نیت اور نیک ارادہ ہے تو مرحبا، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا، آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمر، کیا اسلام کے لیے، حق کے لیے تیرا دل نرم نہیں ہوا؟ نبی علیہ السلام کے قدموں پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبدہ و رسولہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ عمر تو آپ کی غلامی کے لیے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، دور دور تک آواز گونج گئی، بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ آسمان پر فرشتوں کو بھی خوشی ہوئی اور وہاں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور آواز تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، یہ ایمان والوں کے لیے بڑی نعمت تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ دونوں عمر میں سے ایک کو ایمان عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی معاملہ ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی گئی دعا ایسی قبول ہوئی۔ آج 1441 سال کے بعد بھی کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑھتا یا سنتا ہے اور ان کے خلافت کے واقعات کو جب پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو یہ بات پورے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ تو اللہ رب العزت تو اتنے مہربان ہیں، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان بھی عطا فرمایا اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت بھی عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ جب عمر اسلام لائے ہم مسلمانوں کو عزت اور قوت حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی کیفیت ایک یہ بھی لکھی ہے، ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ چھپ چھپ کے کبھی کبھی قرآن بھی سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں بیت اللہ شریف میں گئے، نبی علیہ السلام سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، یہ قرآن سنتے رہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ قرآن سنتے رہے۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، کیا ہی شاعرانہ طرز ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، ادھر نبی علیہ السلام تلاوت کرتے کرتے پہنچے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں لیکن تم بہت کم ایمان رکھنے والے ہو۔ تو فوراً ہی دل میں خیال آیا کہ اچھا ان کو تو میرے دل کی بھی خبر ہو گئی، یہ مطلب شاعر نہیں کاہن ہے۔ آگے حضرت نبی علیہ السلام آگے پڑھتے رہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ کاہن کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ یہ بات اور یہ واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اسلام کی کیفیت پیدا ہو گئی اور حق کو قبول کرنے کی استعداد اللہ رب العزت نے رکھ دی۔ پھر آگے یہ واقعہ ان کے ایمان کا پیدا ہوا۔ اب جیسے ہی وہ ایمان کو قبول کر لیا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کیا کافر باطل نہیں ہے، غلط نہیں ہے؟ کہ ہاں بالکل وہ باطل ہے اور غلط ہیں۔ پھر کہنا کہ ہم کیوں چھپ کر عبادت کرتے ہیں، کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ آج کے بعد ہم علی الاعلان عبادت کریں گے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے اجازت مانگی اور اس کے بعد مسلمان جتنے بھی اس وقت مرد تھے دار ارقم سے اس دن یا اس کے بعد کسی اگلے دن یہ سارے کے سارے باہر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب یہ لوگ علی الاعلان گئے بیت اللہ شریف میں، جا کے علی الاعلان انہوں نے عبادت کی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا
کہ حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، عمر بھی مسلمان ہو گئے، کسی کافر کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کسی مسلمان کو ہاتھ بھی لگا سکے، اور مسلمانوں نے علی الاعلان بیت اللہ شریف میں پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد عبادت کی، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس بنیاد کے اوپر ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کچھ ایسی عجیب ہے کہ جب ان کے واقعات پڑھے سنے جاتے ہیں تو ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ شیطان کو تو انہوں نے 2-3 دفعہ مقابلہ ہوا تو پچھاڑ دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے، دجال ہے، کاذب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بعد اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بعد ایک یہ فرق آیا کہ مسلمانوں کو تو جو غریب تھے، کمزور تھے، کافر، انہیں تو تکلیفیں دیتے رہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنا، ڈائریکٹ آپ کی ذات کو تکلیف دینا، اس سے وہ ڈر گئے، ذرا رک گئے کہ یہ اب بہت مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔